کہا تھا کہ ہم سے زبردستی دھاندلی کروائی گئی، زبردستی ہم لوگوں نے جو ہے وہ ایم این ایس کو جتوایا، ہارے ہوئے ایم این ایس کو جتوایا. میں اس وقت مطالبہ کرتا ہوں سپریم کورٹ سے لے کر پاکستان کے تمام اداروں سے، محکموں سے، حکومت سے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے، کٹ پتلی حکومتوں سے، جو مرضی یہاں بیٹھے ہوئے، اس کی تحقیقات فری اینڈ فیئر کرائی جائے، اوپن ٹرائل ہوا جائے. اور اگر ان کی بات سچ ہے تو 9 مہینے پہلے جتنے بھی بیوروکریٹس ایلوکیٹ ہوئے تھے 6-8 سال کی محنت کے بعد، پوری زندگی انہیں محنت کرنی پڑتی ہے سی ایس ایس کے ایگزامز اور سی ایس ایس کے ایگزامز کو پاس کرنے میں. اس کے بعد جب یہ بیوروکریٹس اپوائنٹ ہوئے تو ان سے اگر پہلی کوئی سرکاری کام کروایا گیا تو دھاندلی کروائی گئی ہے. اس کا مطلب تو یہ بنتا ہے وہ لوگ جنہوں نے زندگی کے مقصد حاصل کیا، جن کی ماں نے اپنے زیور بیچے، باپ نے اپنے دان ڈنگر بیچے، کسی کے والدین نے اپنی زمینیں بیچ کے بچوں کو پڑھایا اور وہ بیوروکریٹ بنے، اور ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ ہم پاکستان میں ڈیولپمنٹ کے ذریعے، اچھی پالیسیز کے ذریعے ہم عملی اقدامات اٹھائیں گے. اور ان کی ساری سوچ کو مات دے دی گئی کہ ان سے اگر پہلا کام کرایا گیا تو وہ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ مارا گیا. میں ایک بات کہتا ہوں، اگر وقت پہ انوار الحق کاکڑ کی سٹیٹمنٹ جس پہ اس نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق اڑایا تھا ریگارڈنگ پیلسٹائن اینڈ اسرائیل، اگر اسی وقت لات مار کے اس کو کرسی سے گرا دیا جاتا اور کہا جاتا کہ who the hell you are مسٹر کاکڑ کہ آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سٹیٹمنٹ کا مذاق اڑائیں، تو شاید کوئی بیوروکریٹ بھی اس الیکشن میں قائد اعظم کی اس سٹیٹمنٹ کا مذاق نہ اڑاتا اور کسی قسم کا قانون ہاتھ میں لے کے عوام کے حقوق پر ڈاکہ نہ مارتا. جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وٹ ایور کمیونٹی، کاسٹ اور creed you belong to, you are now the servants of Pakistan. You have to do your duty as servants. You are not concerned with this party or that party. This is not your business. It is the business of the politicians to fight out their case under the present constitution or the future constitution that may be ultimately framed. You therefore have nothing to do with this party or that party. کیوں ایک پارٹی کی، کیوں ایک گروہ کی، کیوں ایک طبقے کی، کیوں بھگوڑوں کی جو ہے وہ فیسیلیٹیشن کے لیے کام کیا جا رہا ہے؟ اگر کمشنر راولپنڈی کی بات درست ہے تو آج ہمیں اس چیز پر فرم ڈیسیجنز لینے ہوں گے. تیسری چیز میں لے کے آنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، اس میں بھی قصوروار ہوں. اس میں سب سے پہلے میں اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہوں اور پھر بعد میں دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو سمجھتا ہوں کہ ہم سارے اپنے الیکشنوں میں مصروف تھے، ہم سارے اپنے ووٹ بنانے میں مصروف تھے، اور اتنے میں فلسطین کی جنگ جاری رہی، فلسطین کے بچے شہید کیے گئے. الجزیرہ کی لیٹسٹ رپورٹ کے مطابق یہ خبر آئی ہے کہ فلسطین نے، ان کی ایجوکیشن منسٹری نے اپنے ایجوکیشن کیلنڈر کو کلوز کر دیا ہے کہ اب ہمیں ایجوکیشن کیلنڈر کلوز کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس بچے نہیں ہیں، تو ہم لوگ پڑھائیں گے کن لوگوں کو. اور میں آپ لوگوں کو صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر خود مختار پاکستان چاہتے ہیں کہ یہ بنے تو ہماری گورنمنٹ کو اسٹریٹ فارورڈ ہو کے پیلسٹائن کاز کے لیے اپنا رول پلے کرنا ہوگا. امریکہ کے گھوڑے کتے نے لا کے، اس کے حقے بھر کے ہم کبھی بھی مسئلہ کشمیر یا مسئلہ فلسطین کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتے. ہمیں تمام مسلم کنٹریز کو یہ ریزولوشن لانی ہوگی کہ جو 5 چودھری بنا کے بٹھائے ہوئے ہیں اقوام متحدہ میں، جن کے پاس ویٹو کا اختیار ہے کہ جب مرضی چاہیں تو وہ ویٹو کا اختیار استعمال کر کے کسی بھی قرارداد کو نگیٹ کر دیں. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ امیر ممالک کے گھر کی طوائف کا نام ہے، وہ کسی غریب یا مظلوم کے لیے کبھی بھی آواز بلند نہیں کر سکتے. اور آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں پی ایس ایل کے خلاف. میں سمجھتا ہوں یہ قومی ایونٹ ہے، کسی سازش کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن جس طریقے سے جو مسلم کنٹریز میں فٹ بال میچز ہوتے ہیں اور ہمیشہ سے پیلسٹائن کے فلیگز لہرائے جاتے ہیں، ٹریبیوٹ پیش کیا جاتا ہے پیلسٹائن کے فریڈم فائٹرز کو، میں پی ایس ایل کی ایڈمنسٹریشن سے کہتا ہوں کہ غیرت کھائیں اور اس ایونٹس میں بھی جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے پی ایس ایل کو، آپ اس پی ایس ایل میں پیلسٹائن کے لوگوں کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے وہی کام کریں جو باقی ممالک، ناٹ اونلی مسلم کنٹریز بلکہ برطانیہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ بھی اپنے فٹ بال کے میچز میں فری پیلسٹائن کے پوسٹرز بینرز لے کے آتے ہیں. لیکن آج تک کسی میچ میں ہم لوگوں نے ایسی چیز نہیں دیکھی. اور کچھ نہیں کر سکتے، آپ چیخ تو سکتے ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے. آپ میں جرت نہیں ہے. تمام اسلامی ممالک صرف اپنے قومی دن کو جو ہے وہ لکی رانی سرکس کرا کے مظاہرہ کر دیتے ہیں کہ جہاز یوں جا رہا ہے، یوں جا رہا ہے. وہ فلسطین کا رخ نہیں کر سکتا فلسطین کے حقوق کے لیے، لیکن یہ تو کر سکتے ہیں پی ایس ایل میں. تو جو آپ کے اختیار میں وہ ہر
پاکستانی کا حق بنتا ہے کہ وہ مظلوم فلسطینیوں کی آواز بنے. اگر آج ہم آواز نہیں بنیں گے تو کل انہی توپوں کا, انہی ٹینکوں کا, انہی بندوقوں کا رخ ہمارے بچوں کی طرف ہوگا. میں دوبارہ آپ تمام میڈیا والوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے قیمتی ٹائم دیا اور آپ انتظار کرتے رہے, اور آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ کی وجہ سے ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچتا ہے. کوئی سوال؟ ہاں, ایک آخری چیز میں کور کر لوں, جو ابھی الیکشن ہوا, الیکشن کے بعد جو کل پرسوں پریس کانفرنس سر آپ کے بلاول صاحب کی ہوئی نواز شریف صاحب کے ساتھ, میں ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں کہ جب تمام چور چوری کرنے کے بعد, عوام کے حقوق پہ ڈاکہ مارنے کے بعد جب حکومت بناتے ہیں, یا چوری کا سامان اکٹھا کرنے کے بعد جب اس کا بٹوارا کیا جاتا ہے, تو چوروں کی لڑائی ہو جاتی ہے. مجھے یہ حکومت 1-1.5 سال یا 6 مہینے سے زیادہ چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ عوام کا پیسہ ڈوب چکا ہے, عوام کا اعتماد ڈوب چکا ہے, عوام کے حقوق پہ ڈاکہ مارا گیا ہے, اور وہی لوگ, ان کو غیرت کھانی چاہیے تھی, ان کو اپنی شکست تسلیم کرنی چاہیے تھی. ہم الیکشن ہارے, ہم نے اگلے دن ہی آ کے کہا کہ ہم کھلے دل سے اپنی شکست کو قبول کرتے ہیں. کاش کہ ہمیں جسے سیاست میں آئے چند مہینے ہوئے, ان لوگوں نے اپنی شکست کو کھلے دل سے تسلیم کر لیا, تو یہ جمہور کا نعرہ لگانے والے کیوں اپنی شکست کو قبول نہیں کر رہے؟ شہید بھائی بتائیے گا کہ آپ پولیٹیکل ورکر بھی ہیں اور چیئرمین بھی اپنی جماعت کے, یہ الیکشن جو آپ نے کنٹیسٹ بھی کیا ہے, یہ الیکشن آپ کے خیال میں کون سی جماعت جیتی ہے صحیح معنوں میں؟ پاکستان تحریک انصاف صحیح معنوں میں جیتی ہے, اور میں وہی بات کروں گا, ہم نے اپنی شکست تسلیم کی ہے, باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اپنی شکست تسلیم کرنی چاہیے. اور میں یہ بات بھی دوبارہ ریپیٹ کروں گا, میں نے بارہا میڈیا کو کہا کہ میں جب پولنگ سٹیشنز پہ خود وزٹ کرنے گیا, لوگ آئے ہمیں گلے ملے, انہوں نے کہا آپ سب سے اچھے کینڈیڈیٹ ہیں, لیکن اس بار ہم ووٹ اپنی ضد پہ دے رہے ہیں, خان کو دے رہے ہیں. میں نے کہا آپ اپنی ضد پوری کریں, لیکن مجھے ایک اچھی امید یہ نظر آئی کہ 27 سال جدوجہد کرنے کے بعد اگر عمران خان جیل میں اور عوام اس کے لیے نکل رہی ہے, تو 10 سال بعد اگر شہید سیالوی جیل میں جائے گا تو عوام اس کے لیے بھی نکلے گی. ہمیں ایک نئے سیاستدان کو امید کی ایک کرن نظر آتی ہے کہ عوام کم از کم بزدل اور بغیرت نہیں ہے. ہمارے حکمران بے شک ہوں, عوام میں آج بھی غیرت زندہ ہے, تو میں اپنی شکست کو تسلیم کرتا ہوں. اچھا شہید سیالوی صاحب, مولانا فضل الرحمان نے اگلے دن بڑے انکشافات کیے, بڑے دیر کر دی مہربان آتے آتے. اب وہ کہتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے کہنے پہ ٹیبل ہوئی. تو یہ تو ساری جماعتیں تو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے اپنی سیاست قربان کر کے ریاست کو بچایا, تو اب تو یہ بالکل جھٹلا دیا اس بات نے ان کی. یہ تمام سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کی پالتو جماعتیں ہیں. آج میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں, میں جب بھی یہاں پریس کانفرنس کے لیے آتا تھا, ہر تیسرا میرا بھائی سوال کرتا تھا آپ کے پیچھے کون ہے. سر جی ہمارے پیچھے کوئی ہوتا تو کم از کم ایک سیٹ ہمیں دے دی جاتی. تو اب آپ لوگوں نے آئندہ مجھ سے اس طرح کا سوال نہیں کرنا. اب میں آپ کو دوسری بات, آفر اگر ہوئی بھی ہے تو آپ کے بھائی نے, میں بڑے کیٹیگوریکلی بتاؤں, خریدا نہ گیا شاہ سے جوتا فقیر کا. آگے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, مولانا فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹ دیر آئے درست آئے, لیکن یہ کس لیے دی گئی ہے, جو انہیں ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ شاید صدر مملکت بننا چاہ رہے تھے, وہ نہیں بن پائے. آپ کو پتہ ہے یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ 4 سال جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو گالی دیں گے, واپس آئیں گے بوٹ پالش کریں گے, یا 4 سال بوٹ پالش کریں گے, کچھ نہ ملے تو گالی دیں گے. اس بار ساری پولیٹیکل پارٹیز کو لارے بہت بڑے لگائے گئے تھے. ترین صاحب کو یہ وفاق اور صوبہ پنجاب دے رہے تھے, خٹک صاحب کو یہ دے رہے تھے, کے پی کے دے رہے تھے, فضل الرحمان صاحب کو کیا پتہ صدارت دے رہے ہوں. تو کسی کی امیدوں کو پورا نہیں اترے, تو وہ 2 نے تو استعفے دے دی اور تیسرے نے پھر وہ بغاوت کا اعلان کر دیا. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, عوام اس کو سیریس نہیں لے گی. کوئی اور سوال سر؟ بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اچھا ٹھیک, آپ کا مائک